محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کا جنت انتظار کرتی ہے کہ جب بھی ان کا انتقال ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ 10 لوگ ایسے ہیں جن کا جنت انتظار کرتی ہے، اور وہ 10 لوگ کون کون سے ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ ان 10 لوگوں کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور پھر آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے گا وہ 10 لوگ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، پیارے عزیز دوستو، جو شخص باوضو رہتا ہو، جو شخص باوضو رہتا ہو مطلب جو شخص ہر وقت وضو سے رہتا ہو، گالی گلوچ اور برے کام سے دور رہتا ہو، ایسے شخص کا جنت انتظار کرتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 2، جو شخص کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہو، جنت ایسے شخص کا انتظار کرتی ہے۔ یہ اب آئیے گا نمبر 3، جو سچی بات کرتا ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو اور حق میں فیصلہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 4، جو شخص رات کو کم سوتا ہو اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہو، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو آج بھی رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور تھوڑا بہت سوئے اور سونے کے بعد وہ اٹھ کر کے پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو رات آج بھی صحابہ اکرام کے عمل پر چل رہے ہیں، پیارے دوستو، اور راتوں رات عبادت کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جنت بہت زیادہ انتظار کرتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، جو شخص اپنی اولاد سے شفقت سے پیش آتا ہو۔ پیارے دوستو، اور نبی اور اہل بیت کی اور قرآن کی محبت بچوں کو سکھاتا ہو، اپنے نبی کی، اہل بیت کی اور قرآن کی محبت یعنی اپنے بچوں کو سکھاتا ہو، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالتا ہو، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں پیوست کر دو، ان کے سینوں میں ڈال دو، اور قرآن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت، 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کیا فرمایا نبی نے کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کے سینے میں ڈال دو؟ نبی کی محبت، قرآن کی اور اہل بیت کی، یہ 3 چیزیں اگر آپ نے کی اور اپنے بچوں پر آپ نے شفقت کی، تو اس لیے کہ جنت ایسے شخص کا انتظار کرتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 6، جو شخص پیاسے کو پانی پلائے اور بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، تو جنت ایسے شخص کا انتظار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ راستوں سے گزرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور پانی لے کر کے چلتے ہیں۔ اگر کوئی پیاسا ہوگا تو اسے پانی پلا دوں گا، اگر کوئی ننگا ہوگا تو اسے کپڑا پہنا دوں گا، اور کوئی اگر پھٹے پرانے لباس میں ہوگا تو اسے کپڑا دے دوں گا، یا جس کے پیر میں جوتی نہیں ہوگی اس کو جوتا پہنا دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے، تو سمجھو ایسے بندے کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 7 نمبر پر آتا ہے، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نفل نماز پڑھتا ہے، اور تو ایسے بندے کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، نمبر 8، اب آئیے گا نمبر 8، نمبر پر آتا ہے، جو شخص گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ گزرا، اور رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا اور کام پہ چلے گئے، محنت مزدوری کرتے رہے اور روزے سے بھی رہے۔
محنت مزدوری بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام وغیرہ تو نہیں کرتے، گھر پر رہتے ہیں اور ان سے کوئی کام وہ بھی کوئی کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مرض نہیں ہوتا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، روزہ چھوڑنے کا بہت بڑا، یوں سمجھیے گا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑتا ہے تو 600 سال جہنم کی آگ میں جلے گا، 600 سال جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے گا، تو یہ ہے سزا۔ لیکن ہم اگر تھوڑی سی کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی اگر بہانہ ہو جاتا ہے، طبیعت خراب، کبھی تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے کسی تکلیف کی سبب سے، کسی پریشانی کی سبب سے، تو پھر آپ وہ رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ ضرور رکھیے گا۔ پیارے دوستو، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص گرمی کے موسم میں اور روزہ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے تو ایسے بندے کا، ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسے شخص کی جنت منتظر رہتی ہے۔ نمبر 9، پیارے دوستو، نمبر 9 پہ آتا ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی نیم کے ساتھ، معمول کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد جب سلام پھیر لیا جاتا ہے، اس کے بعد میں جو شخص بھی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تو جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کا ایک پیر جو ہے دنیا میں ہوگا اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جیسے اس کا انتقال ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن خاص کر نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے فوراً بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں، آیت الکرسی روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ جنت کی بشارت آیت الکرسی پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ ایسے بندے کا، ایسے شخص کا جنت انتظار کرتی ہے۔ اب آئیے گا نمبر 10۔ نمبر 10 پر آتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو، پیارے دوستو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہو، تو ایسے شخص کا بھی جنت انتظار کرتی ہے۔ لیکن آج کل زیادہ تر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو آقا فرماتے ہیں تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ماں باپ کو ستاؤ گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، تو پھر تمہیں جہنم ملے گی۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 10 لوگ وہ ہیں جن کا جنت انتظار کرتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔